خداوند متعال کا لطف و کرم ہے، دوبارہ مومنین کی خدمت میں حاضری کی توفیق ہوئی ہدایت ٹی وی کے توسط سے، اور ہمیشہ دعا گوں ہوں کہ جہاں پر بھی مومنین دین اسلام اور خصوصاً مکتب ناب تشیع کی خدمت کر رہے ہیں، خداوند متعال سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور سب کو بلیات آسمانی و زمینی سے محفوظ فرمائے۔ اس حوالے سے جو آپ نے موضوع بیان کیا کہ اس کو ہم جمعہ مبارک کے دن، کیونکہ یہ دن ہے، مناسبت ہے حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام، اور اسی طریقے سے پھر جو ایام شعبان ہم گزار رہے ہیں، اس میں ظاہراً پاکستان میں جو ہے وہ 4 شعبان ہے، اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور یورپ وغیرہ میں جہاں پر میرے خیال میں وہ ایک دن ہم سے آگے ہیں، اور وہاں پر 5 شعبان المعظم ہے اور امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ تو بہرحال اس سے پہلے بھی 3 شعبان المعظم امام حسین امام علی مقام کی ولادت کا دن تھا، اور بعد میں بھی حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی عنقریب آ رہا ہے، 15 شعبان المعظم۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خود شعبان پورا شعبان ہی عید ہے۔ جس طریقے سے رمضان المبارک بھی اسی طریقے سے عید ہے، اولیاء الہی کے لیے یہ عید ہے۔ البتہ یہ وہ جو قرآنی و مکتبی ڈیفینیشن ہے عید کی، یہ اس کے مطابق اعیاد ہیں، خوشیوں کے دن ہیں، مومن کے لیے قرب الہی کے دن ہیں، عبادتوں کے دن ہیں۔ اگر آپ کتب کا ہم مطالعہ کریں تو مومنین کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، آپ دیکھیں کہ جو بھی بڑا دن ہے، چاہے 15 شعبان المعظم ہو، یا اس سے پہلے رجب کے مہینے میں 13 رجب المرجب گزرا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے، یا 27 رجب گزرا یوم بعثت، یہ سب کے سب جو ہیں ان دنوں میں آپ دیکھیں ایک عمل جس کی تاکید کی ہے وہ روزہ ہے، اور یہ در حقیقت اس دن کا ایک شکرانہ ہے، یعنی بڑی آیات کا جو ایک شکرانہ ہے وہ روزے کی صورت میں جو ادب ہے اس کا۔ تو پورا شعبان یہ پربرکت ہے، مناجات شام بھی ہیں اسی مہینے کے اندر، اور ایک صلوات ہے جو دن کے وقت بھی پڑھنی چاہیے اور رات نصف شب میں بھی پڑھنی چاہیے، جو خود امام زین العابدین علیہ السلام سے ہی نقل ہوئی ہے، اور اس درود اور صلوات کے بہت آثار ہیں زندگی کے اوپر، جس طریقے سے خود مناجات شعبان بہت گہرے آثار ہیں انسان کی زندگی کے اوپر، کیونکہ مناجات میں انسان اپنے خدا متعال کے ساتھ رابطے میں ہو جاتا ہے۔ تو ہم موضوع جو آپ نے ایک چھوٹا سی سوال پوچھنا چاہ رہی تھی میں کہ صلوات شبانیہ اور مناجات شبانیہ 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ جی 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں، اور دونوں مفاتیح الجنان اور مفاتیح نوین جو آیت اللہ مکارم شنازی کی ہے، اور جو مفاتیح الحیات جو عموماً اردو کا ترجمہ بھی موجود ہے، عباس قمی، علامہ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑی شخصیت ہے، ان کی بک ہے جس کے اندر ساری عبادتوں کا ذکر ہے، اور مناجات شعبانی اور صلوات دونوں کو انہوں نے الگ الگ بیان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ مومنین ان کو پڑھیں، جس طریقے سے رجب کی دعائیں تھیں وہ تو اب گزر گیا، لیکن جو ایام ہمارے پاس ہیں جن کو ہم در کر رہے ہیں، ان کے اندر ان دعاؤں کو اہمیت دیں اور ان کی طرف توجہ رکھیں، کیونکہ ان دعاؤں کے اندر زندگی کا پورا برنامہ ہے، زندگی مومن نے کیسے گزارنی ہے اس کا پورا طریقہ کار ہے۔ خود یہ صلوات شعبانیہ جو ہے یہ بھی صرف یعنی صلوات نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بڑے گہرے مطالب ہیں، خود اگر اس کے جملوں کے اوپر ہم غور کریں، اور وقت بھی بڑا خوبصورت رکھا گیا، نصف شب ویسے ہی جو ہے وہ ایک تنہائی کا وقت ہوتا ہے اور شور بھی کم ہوتا ہے، تو انسان نماز شب جس طریقے سے شب میں رکھے، اس کا ایک فلسفہ یہی ہے کہ اس وقت مخلوق ہیں عموماً سوئی بھی ہوتی ہے، اور جو اہل تقویٰ ہیں، جو محبین الہی ہیں، وہ عبادت کے لیے اٹھتے ہیں اور پھر غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی آیات، اللہ نے جو نشانیاں بنائی ہیں ان میں غور و فکر کا بہترین اوقات جو ہیں ان میں سے ایک شب ہے۔ تو حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس طریقے سے معروف حدیث ہے جو عموماً علماء بیان کرتے رہتے ہیں، اور پہلے بھی بیان ہوئی کہ من مات ولم یعرف امام زمان ہی مات موتۃ جاہلیہ، جو شخص دنیا میں جی رہا ہو، مومن ہو، مسلمان ہو، اور اس کو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ ہو، وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ یہ معروف حدیث ہے جو اہل سنت کی کتب میں
थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से नकल हुई है, लेकिन मत तकरीबन मफहूम यही है। और इसी तरीके से शिया की कुतुब में भी यानी मोतबर असनाद से ये नकल हुई है। हत्ता इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से इस हदीस के मुताल्लिक पूछा गया कि मौला क्या ये हदीस दुरुस्त है कि जो अपने वक्त के इमाम की मार्फत ना रखता हो वो जहालत की मौत मरता है? जहालत की मौत भी बड़ा मुहिम टॉपिक है, लेकिन खुद जहालत किसको कहते हैं? जहालत हमारे यहाँ जो जहन में आ जाता है फौरन वो ये कि तो स्कूल में ना पढ़ा हो वो जी, जाहिल पढ़ा है लिखा ना, ना हो, जी इससे बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में ना पढ़ा हो वही जाहिल है। इस जी तरीके से हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि फलां जाहिल। जी हालांकि कुरानी नुक्ते निगाह से और अहादीस के अंदर जो मकतबी नुक्ते निगाह है कि जाहिल वो शख्स है कि जो पुरानी मयारात जिंदगी उनके ऊपर पूरा ना उतरता हो। और इसके लिए मुहिम अलबत्ता एक जिहत से है कि मदरसे में जाए, क्योंकि हर इंसान को गैर मासूम को तालीम की जरूरत है, जी जी लेकिन वो बाज़ औक़ात नबूवत के साए में आ जाता है, बाज़ औक़ात इमामत के साए में आके पढ़ता है, बाज़ औक़ात फुक़हा के साए में आके पढ़ता है, बाज़ औक़ात उलमा के साए में पढ़ता है। तो जो भी वक्त के इमाम की मार्फत ना रखता हो वो जहालत की मौत मरता है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने इस हदीस तायीद फरमाई, उनके तायीद करनी और फिर उलमा और शख्सियात का पूछना इस हदीस के मुताल्लिक ये बड़ी अहमियत का हामिल है कि अगर आप अपने वक्त के इमाम की मार्फत नहीं रखते। अब यहाँ से सोचने की बात यह है कि हम अपने वक्त के इमाम को कितना जानते हैं। अलबत्ता यहाँ से मैं आपकी खिदमत में ये भी अर्ज कर दूं, यानी हम अपने वक्त के इमाम की मार्फत रखते हैं। और दूसरा ये भी एक बड़ा मुहिम पॉइंट है कि खुद बरादरान अहले सुन्नत जो हमारे भाई हैं उनके सामने भी ये एक सवाल रखा जा सकता है कि ये अहादीस जो मुस्लिम में भी नकल हुई है, सही मुस्लिम में भी ये हदीस और इस तरीके से कुतुब शिया में भी नकल हुई है। अब सोचने की बात तो यहाँ पे है कि हमारे वक्त के इमाम कौन है जिनके लिए जिनकी मार्फत सब मुसलमानों को होनी चाहिए, और अगर उनकी मार्फत नहीं होगी तो हम जो है वो जहालत की मोहताज है। यहाँ पे एक बड़ा बुनियादी ये टॉपिक शुरू होता है कि आया जो इस हज़रत हुज्जत इब्न अल हसन को नहीं जानते तो ये कितने बड़े नुकसान में है और हमें मार्फत होनी चाहिए। अलबत्ता जो जानते हैं वो किस नौइयत की यानी मार्फत है। एक दफा ये है कि हम जो हदीस के अंदर देखें ताबीर इस्तेमाल हुए वो ये कि माता वलम यारिफ इमाम ज़मानी या आरिफ, वो दुनिया से चला जाए और मार्फत ना रखता हो। जी मार्फत का लफ्ज बड़ा मुहिम है। बाज़ औक़ात क्या होता है हमें किसी चीज का सिर्फ इल्म होता है, वो मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोगों को जो मुसलमान नहीं भी हैं उनको पता है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है, उनकी वालिदा मोहतरम का नाम क्या है, उनकी औलाद की और कितने बच्चे उनके दुनिया से चले गए, बेटियां कितनी थी, उसके बाद वो मदीना में कितना अरसा रहे, वो मक्का के अंदर कितना अरसा रहे पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये भी एक आशनाई है जो मुमकिन है गैर मुस्लिम को हो, तो ये आशनाई इंसान के लिए किफायत नहीं करती होती। जो आइडेंटिटी जो हम कहते हैं कि एक मालूमात, तो बहुत सारे लोग बाज़ का ये समझते हैं कि हमें जो मालूमात हैं ये ही शायद मार्फत है और हम कामयाब भी हो जाएंगे इस मार्फत के साथ। इसको मार्फत वो समझते हैं और वो समझते हैं हम इससे कामयाब भी हो जाएंगे, हालांकि ऐसा नहीं है। खुदावंद मुताल हर किसी को वो हकीकी मार्फत तौफीक अता फरमाए। मार्फत क्या है? उस शख्सियत की शनाख्त, उनके मकासद से आशनाई, उनकी खुद शख्सियत से आशनाई, उसके बाद उनके किरदार से आशनाई, वो क्या करना चाहते हैं, अल्लाह ने उनको किस लिए भेजा है, इमामत का फलसफा क्या है, इमामत को अल्लाह ने क्यों रखा है, हजरत हुज्जत इब्न अल हसन गायब क्यों हुए, वो बकियतुल्लाह क्यों हैं, हम उनके अगर मुंतजिर हैं तो मुंतजिर ने क्या करना है, मुंतजिर ने कहां तक जाना है, मुंतजिर कौन से काम करेगा कि इमाम वक्त खुश होंगे। ये सारी चीजें जो हैं ये ताल्लुक रखती हैं उस मार्फत के साथ। आप देखिए ना, मसलन मिसाल के तौर पे अगर कोई ये कहे कि मैं हजरत सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की मार्फत रखता हूँ, यानी मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन उनका हक ना दे जिस तरीके से तारीख में हुआ, तो ये अहले मार्फत नहीं है। इसी वजह से आप देखें हदीस के अंदर खुद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा के मुताल्लिक ये ताबीर इस्तेमाल की है अरफा की, कि मन अरफा, जो जानता है वो तो जानता है फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जो नहीं जानता मैं बताता हूँ कि फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कौन है। तो यहाँ से पता चलता है मार्फत का जो पॉइंट है ये बहुत मुहिम है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हजरत अली अलैहिस्सलाम
بہت سارے لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے. میرے خیال میں جی تھوڑا سا کوئی مسئلہ آ گیا, میری آواز نہیں جا رہی, رک گئے. مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے قبلہ, آپ کی تصویر جو ہے وہ سٹک ہو گئی ہے تھوڑی سی. میرا خیال ہے کہ آپ ڈس کنیکٹ کر کے دوبارہ کنیکٹ کیجئے. جی قبلہ آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی جی ابھی آواز آ رہی ہے. جی جی مجھے بھی آ رہی ہے. ٹھیک, جی کنٹینیو کیجئے قبلہ پلیز. جی دیکھیں بہت سارے لوگ, میں مومنین کی خدمت میں عرض کر رہا تھا, بہت سارے لوگ آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے, اس معنی میں ساتھ جانتے تھے, مدینہ کے اندر رہتے تھے, ملاقات ہوتی تھی, بعض بہت زیادہ اٹھتے بیٹھتے تھے. حتیٰ ایک شخصیت جو مدینہ میں جس وقت حضرت نے قیام شروع کیا تو وہ بھی الگ نکل گئے مکہ کی طرف, اور امام حسین علیہ السلام بعد میں مکہ کی طرف خروج کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں, تو وہ مکہ میں بھی پھر ملنے آیا کرتے تھے. تو ایک دن امام حسین علیہ السلام نے خود فرمایا, جب وہ محفل سے اٹھے تو حضرت نے فرمایا کہ یہ چاہتا ہے, اس کا اوپر سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ادھر ہی رہو, لیکن اصل میں یہ چاہتا ہے کہ حسین بن علی مکہ سے فوراً جائیں. کیوں؟ تاکہ پھر میری جگہ بنے. آپ دیکھیں نا, یعنی ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں لیکن وقت کے امام کی شناخت نہیں ہے. جس طریقے سے ایک شہید, بہت بڑی شخصیت ہے ایران کے اندر, ایک شہید تھے ظاہر شہید آبینی, جہاں تک کا نام یاد ہے, ان کا ایک جملہ میں پڑھتا تھا تو مجھے وہ جملہ ہلا دیتا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں بہت سارے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے, جی ان کے ارد گرد بھی تھے. شامل کر لیں آپ کی اجازت ہو تو. جی جی بسم اللہ کر. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن, کیسی ہو؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر. مبارکباد پیش کرتے ہیں امام کی زین العابدین کی ولادت کی. جی وہ میں کہتا ہوں نا کہ جو ہم علوی ہیں, جو بھی ہم اہل بیت کے پیچھے چلنے والے ہیں, ان کے چلنے والے ہیں نا, تو ہم نے دجال کے خلاف لڑنا ہے. جب وہ آئیں گے تو ہم نے اپنے دشمنوں کو بھی سینے سے لگانا ہے. جو بھی لڑاکو مسلمان ہیں ان کو ہم سینے سے لگانا ہے, اور انشاءاللہ ہم نے عیسائیوں کے ساتھ بھی اکٹھا ہونا ہے. تو یہ میں شوکت علی خان پنجتا نہیں بول رہا ہوں, یہ سب کام میں انشاءاللہ کر رہا ہوں اور کروں گا. اللہ حافظ. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ. جی قبلہ تو اس حوالے سے عرض کر رہا تھا, شہید آبینی کا ظاہر جملہ ہے, بڑا مشہور. وہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تو امام حسین علیہ السلام کے سامنے تھے, جو قتل کرنے بھی آئے ہوئے تھے, بالآخر وہ سامنے تو کھڑے ہوئے تھے. مسئلہ ان کا کیا تھا؟ نام نہیں جانتے تھے امام حسین علیہ السلام کا, جانتے. حتیٰ شمر جیسا قاتل اور ایک ملعون انسان, وہ بھی آخری وقت تک اگر آپ مقتل کے جملے پڑھیں تو وہ کہہ رہا تھا مجھے پتا ہے کہ آپ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹے ہو, جو بہترین خاتون ہے, اور آپ جن کے بیٹے فرزند ہو, آپ کے والد بھی بہترین انسان ہیں. یعنی قاتلین کے جملے کہہ رہے تھے مقتل کے اندر. اس کا مطلب ہے کہ ان کو ظاہری طور پہ تو ساری چیزیں مسلمان تھے, ان کو پتا تھی کہ کس کے فرزند ہیں, ایسی شخصیت ہیں, خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں. لیکن کیا چیزیں تھیں؟ معرفت نہیں تھی, دل کے اندر عظمت نہیں تھی. جس طریقے سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی ایک دعا میں فرماتے ہیں, اے خدا جس کو تیری معرفت ہو جائے اور تیری عظمت کا پتہ چل جائے, وہ ممکن نہیں ہے کہ تجھ سے ڈرے نہ, یعنی تیری ذات سے پھر ڈرے نہ. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ جس طریقے سے بعض ہے نا خواتین کہتی ہیں کہ دل میں حیا ہوتا ہے, ظاہری پردہ ہو یا نہ ہو, یہاں آپ جو حجاب نہیں کر رہی, اس کا مطلب آپ کے دل میں خوف خدا نہیں ہے اور حیا بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کی علامت یہ ہے کہ آپ کا ظاہری بدن بھی ڈھانپا ہوا ہوگا, آپ کے بال بھی ڈھانپے ہوئے ہوں گے. اگر آپ کے اندر خدا کا خوف ہوگا, اگر آپ کے اندر واقعی حیا ہوگا, تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ہم بہت ساری چیزوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں لیکن عملی طور پہ ہم اس طریقے سے ہوتے نہیں ہیں. تو اس طریقے سے تاریخ کے بہت سارے شواہد ہیں کہ یہودی جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے. کہاں سے وہ سفر کر کے آئے تھے؟ بعض کہتے ہیں شام اور ان اطراف سے وہ سفر کر کے مدینہ میں آ کے بسے تھے, صرف اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق تورات میں بیان ہوئے, انہوں نے ادھر آنا ہے اور حکومت بنانی اور سارے معاملات انہوں نے چلانے, اور ان کو اللہ بہت عزت دے گا. اب جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آتے ہیں تو آپ تاریخی حالات دیکھیں, انسان حیران ہوتا ہے. یہ یہودی جو منتظر تھے اور ارد گرد کی آبادیوں والوں کو کہتے تھے, یعنی جو ارد گرد کے لوگ تھے جو ان کے مقابلے میں بعض اوقات آ جاتے تھے, ان کو کہتے تھے ہمارے نے آنا ہے, یعنی وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم انتظار.
اب کیا ہوا کہ یہ ہی یہودی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے دشمن کرتے ہیں، جنگ پہ جنگ کرتے ہیں، جنگ پہ جنگ کرتے ہیں. حالانکہ پیغمبر گرامی نے ان سے معاہدے بھی کیے کہ آپ ہمارے ساتھ الجھو بسنا اور ہماری راہ میں رکاوٹ نہ بنو، اپنی جگہ پہ رہو، جو کام کرنے کرو. لیکن یہ اتنے پست ہو گئے اور گھٹیا ہو گئے کہ پیغمبر گرامی کے لیے رکاوٹ بن گئے، مانے بن گئے. تو کیا وجہ تھی؟ علماء نے اس کے اوپر بڑی خوبصورت تحلیل کی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو جس وقت اپنے مفادات خطرے میں نظر آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی اب ہماری اتنا پروٹوکول، اتنی عزت بن گئی ہے، تو اب اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سارا کچھ کر دیا تو یہ تو پروٹوکول ہی ہمارا ختم ہو جائے گا. اور جو یہودی بڑے بڑے تھے، ان کے سرغنے جو تھے، انہوں نے کہا یہ تو پروٹوکول ختم ہو جائے گا. اب انہوں نے عوام کو بہکا دیا اور سارے کے سارے مقابلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو بہت سارے دیکھیں منتظر تو ہم ہیں، لیکن ہم اپنے اوپر توجہ کریں، ہم اپنے وجود کے اوپر غور و فکر کریں، اپنے اعمال کے اوپر غور و فکر کریں. کیا ہماری زندگی میں وہ طریقہ کار ہے؟ کہیں ہم بھی مفاد پرست تو نہیں ہیں؟ اس کے اوپر بہت ساری احادیث ہیں کہ منتظر کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کیا علامات ہونی چاہیے، کیا نشانیاں ہونی چاہیے، جس سے وہ اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہے کہ میں درست راہ پہ چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا، کیا میں رکاوٹ بن تو نہیں جاؤں گا اگر امام زمانہ علیہ السلام آ گئے. کیونکہ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں، خود حضرت علی علیہ السلام کی زندگی میں جنہوں نے امیر المومنین سے یہ کہا کہ ہم آپ کے مقابل میں کبھی نہیں آئیں گے، یہ ہوا. حتیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض شخصیات سے کہا ہوا تھا کہ ایک وقت آئے گا آپ علی بن ابی طالب کے مقابلے میں آ جاؤ. اور جب مقابلے میں آئے تو امیر المومنین نے ان کو یاد بھی کروایا. انسان بھول جاتا ہے، دنیا پرستی، مفاد پرستی یہ بڑی خطرناک چیز ہے. تو جو ایک طرح کے جو منتظر نہیں ہیں، اس لحاظ سے کہ ان کے نزدیک یہ نظریہ نہیں پایا جاتا کہ امام زمانہ علیہ السلام موجود ہے، بلکہ بہت سارے جو طبقات اہل سنت ہیں ان کا یہی نظریہ کہ انہوں نے پیدا ہونا ہے. اور اس لحاظ سے وہ بھی منتظر ہیں کہ آخر الزمان میں ایک حکومت بننی ہے کہ جو عالمی حکومت ہوگی اور نظام اسلامی قائم ہوگا، جہاں حلال خدا نافذ ہوگا، قوانین خدا نافذ ہوں گے. اس پہ تو سب انسانیت کا اتفاق ہے. لیکن جو شیعہ ہیں وہ خاص نظریہ رکھتے ہیں حضرت حجت ابن الحسن کے متعلق. وہ یہ کہ وہ موجود ہیں ظہور کرنا ہے. وہ ظہور کا معنی کیا ہے؟ ظہور کا مطلب ہی میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں، قرآن کریم کے اندر یہ آیت آئی ہے لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ہم نے پیغمبر اکرم کو ارسال کیا ہدایت دے کے، کس لیے؟ لیظہرہ، اظہار دین. اظہار دین غلبہ دین کو کہتے ہیں. غلبہ دین، ظہور پردے سے باہر آنے کو نہیں کہتے. ظہور غلبہ دین یعنی دین غلبہ کرے گا جب حضرت حجت ابن الحسن آئیں گے. اگر ہم غور کریں، اپنی زندگیوں کے اوپر توجہ کریں، تو پردہ ان کا نہیں ہے، پردہ امت کا ہے. امت ہمارا نہیں. ایک کال پلیز، میں آپ کی امت اجازت